اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں بابرکت گھڑیاں مرحمت فرمائی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ سال گزشتہ مسلمانوں کی صفوں میں اور مسلمانوں کی جماعت میں موجود تھا، جن کے دلوں میں حسرتیں تھیں، اگلا رمضان ملے گا، اعتکاف کریں گے، شب قدر پائیں گے، کلام پاک مکمل کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ساعتیں نہیں لکھی اور ملک الموت نے ان کے ہاتھ پروانہ تھما دیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس کی طلب 6 مہینے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان کی ساعتیں، رمضان کی مقدس گھڑیاں ہمیں مرحمت فرما، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے 6 مہینے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اگر رمضان میں کوئی خطا ہو گئی اور کوئی غلطی ہو گئی، اے رب کریم محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، مہربانی سے معاف فرما اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو رمضان کی قبول فرما۔ یعنی گویا پورا سال اسی بات میں گزر جاتا تھا کہ 6 مہینے رمضان المبارک کے طلب کرنے میں اور 6 مہینے رمضان المبارک کے حق میں دعا کرنے میں کہ اس میں کی ہوئی دعائیں اور عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ تھرمامیٹر ہے مومن اور منافق کی شناخت کا، پہچان کا۔ ارے جنت کی ہوائیں چلیں، سحری کا موسم ہو، افطاری کا موسم ہو، تراویح کا موسم ہو، کلام پاک کا موسم ہو، اعتکاف کا موسم ہو، شب قدر کا موسم ہو اور دعاؤں کی قبولیت کا موسم ہو، اللہ کے عرش سے لے کر تحت الثری تک، یعنی زمین کے نچلے حصے تک جتنی مخلوقات ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، 7ویں آسمان کے فرشتے، 6ویں آسمان کے فرشتے، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ان کو علم ہو جاتا ہے کہ رمضان کا چاند دکھ چکا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کے حق میں، رمضان کا اکرام اور احترام کرنے والے کے حق میں یہ ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں، اور جب دعا کریں گی تو تب پتا ہوگا، تب نہ دعا کریں گی، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ رمضان آ چکا ہے، جہنم کے دروازے کھڑکیاں بند ہو چکی ہیں اور جنت کو معطر کیا جا چکا ہے، خوشبو کی دھونی دی جا چکی ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا ہے اور فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ بنا دیا گیا ہے، اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ بنا دیا گیا ہے، اس مہینے کو مواخات اور بھائی چارگی کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والے رمضان المبارک میں نصاب بنا کر اور اپنا وقت متعین کر کر کروڑوں کی، اربوں کی، کھربوں کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں۔ رمضان کے آنے کا علم سمندر کی مچھلیوں کو ہو اور بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو ہو، آسمان کے فرشتوں کو ہو، اور جن کی ذات اور جن کی برادری میں 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد کی دعا کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینوں تک وہ رمضان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، انہی برادری کے انسان، صحابہ تو ہماری برادری میں ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ آسمان سے ٹپک گئے اور درختوں میں پھلوں کے ساتھ لگ گئے اور ان کی کھیتی ہو گئی اور ان کی فصل ہو گئی، یہ الگ بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچا بنایا ہے،
لیکن انسان ہی ہے، ان کو پتھر لگتا تھا، مار لگتی تھی، زخم آتا تھا، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، آنکھ کا اثر ہوتا تھا۔ وہ 6 مہینے انتظار کریں، سال بھر اس کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا اور داڑھی منڈی اس کی کم نہیں ہوئی، اس کی گالی گلوچ کم نہیں ہوئی، بازاروں کا طواف، بازاروں کے پھیرے کم نہیں ہوئے۔ اللہ رمضان کے اکرام احترام کے اندر شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور یہ خبیث شیطان اپنے گھر کے شیطانی اڈے کو، فلم کو وہ جاری رکھے ہوئے ہے، ٹی وی اس کی کھلی ہوئی ہے، اس کے موبائل کے اندر حرام زادوں کے، بازاری عورتوں کے، فاحشہ عورتوں کے رنگ ٹون رمضان کے اندر بج رہے ہیں، رمضان کے اندر چٹ فنڈ چل رہا ہے، رمضان کے اندر سود کا لینا دینا کر کر ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے۔ رمضان میں بیوی روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے، شہوت کی نگاہ سے اور شہوت کے خیال سے بیوی کو چھونا بھی عام اجازت نہیں ہے، اور بالکل ناف سے لے کر گھٹنے تک عام مسلمانوں کو روزے کی حالت میں اجازت نہیں۔ اور سود کا ادنا گناہ یہ کہ ماں کے کپڑے نکال کر 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ رمضان میں اس کا سود کم نہیں ہوا، اور رمضان میں ماٹی کیچ کے گھر سے نہیں نکلا، رمضان کے اندر ماٹی کیچ کے گھر کی دلالی کر رہا ہے، رمضان کے اندر ماٹی کیچ گھر دے رہا ہے، لے رہا ہے، روزے کی حالت میں حلال چورو حرام، اور ماں جس کے قدموں تلے جنت، اور جس کا حق ساری زندگی، بلکہ اس نے جب ہمیں پیدا کیا درد زہ کے وقت ایک آہ جو کہی، اس کا حق ساری زندگی ادا نہیں کیا جاتا۔ روزے رمضان کی حالت کے اندر 36 مرتبہ کیا اس کا زنا نہیں ہو رہا ہے؟ رشوت کا لینا، رشوت کا دینا، حرام کی دلالی کرنا، حرام کا کاروبار کرنا، جھوٹ کا بولنا، غیبتوں کا کرنا، داڑھیوں کا مڈنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر عید کی تیاری کے لیے بازاروں کو جانا، بازاروں کے اندر زنا کی دعوت دینا۔ اے زانیوں، آنکھ سے زنا کرو، زبان سے زنا کرو۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے، یار دیکھ اس کا کلہ کیسا ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کا سینہ کیسا ہے، اس کے پیشاب پاخانے کی جگہ کیسی ہے، تو کیا یہ زبان کا زنا نہیں ہے؟ اور جو سنتا ہے وہ کان کا زنا نہیں کر رہا ہے؟ رمضان المبارک تھرمامیٹر ہے مومن اور منافق کی شناخت کا۔ نبی کریم امام الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولیاء ہیں، سید الاقطاب ہیں، سید الابدال ہیں، سید المفسرین ہیں، سید المحدثین ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی 114 سورتوں کو نازل کیا، آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی، بھائی مائک صحیح ہے، اب اس کو عملی مت کرو، صحیح ہے، 6666 آیتوں کو نازل کیا۔ معراج میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی آپ نے امامت فرمائی۔ قیامت کے دن ہر پیغمبر نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا۔ حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی۔ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بچ جاؤں۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بچ جاؤں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر یوں سوچ رہے ہیں، قیامت کی سختی کو دیکھ کر، جہنم کی لپٹوں کو دیکھ کر، پل صراط کے منظر کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کے غضب کو دیکھ کر، اللہ نے جو میزان عدل کو قائم کیا ہے اس کو دیکھ کر فرشتے تھر تھر کانپ رہے، میں بچ جاؤں۔ اور ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ پاور دیا جا رہا ہے کہ آپ تو جائیں گے جنت میں،
بلکہ جنت میں کسی پیغمبر کا قدم، کسی ولی کا قدم، کسی پیر کا قدم، کسی مرشد کا قدم، کسی صحابی کا قدم، کسی صدیق و فاروق کا قدم پڑھنا حرام ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کا قدم مبارک جنت میں نہ چلا جائے۔ اور پیغمبروں کی امتیں ہیں، کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جنت کے اندر نہ چلے جائے۔ ایسا مقام رکھنے والا ساقی کوثر، ایسا مقام رکھنے والا شافی محشر، ایسی کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، پیغمبر پر نازل کی گئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے پیغمبروں کی امامت کی، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی کمر بند کو کس لیتے تھے، اپنا چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا کہ بھئی فصل بہار آ گیا، نیکیوں کا، جنت کا موسم آ گیا، رحمت کا اشرا آ گیا، مغفرت کا اشرا آ گیا، جہنم سے خلاصی کا اشرا آ گیا۔ کلام پاک کے ختم پر ختم ہو رہے ہیں، وہ جبرائیل امین جو پیغمبروں پر وحی لایا کرتا تھا، وہ جبرائیل امین جو پیغمبروں کے پاس صحیفے اور کتابیں لایا کرتا تھا، آج جبرائیل امین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین سید الآخرین کے پاس آئے، آپ کلام پاک ان کو سنا رہے ہیں، کلام پاک کا ورد ہو رہا ہے، کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، صحابیات، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، جہاں دیکھو اللہ کے کلام پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود کے نغمے، فضا معطر ہے۔ ارے نبی کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادم، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، حضرت اقدس، ہمارے اکابروں میں جن کا شمار ہے مجدد ملت حضرت مولانا مفتی اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے رمضان کے معمولات میں لکھا ہے، کلام پاک دن رات ہاتھ میں رکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، اور تراویح کے اندر ایسا عجیب منظر تھا کہ لوگ مغرب کے بعد کھجور کھا کر، پانی پی کر، کہ کہیں حضرت کی پہلی صف میں جگہ نہ ملے، اندرونی مسجد کے حصے میں جگہ نہ ملے، جوق در جوق آ جایا کرتے تھے۔ آپ کی سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تراویح کے اندر کلام پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لگتا تھا کہ سینوں سے ایک نور اور ایک روشنی، ایک تجلی نکلی ہوئی ہے، اور سارے مصلیوں کو اس نے ڈھانپ لیا ہے، اور جب 20 رکعات ختم ہوتی ایسے لگتا اللہ کے عرش کے سائے سے ہٹ کر، اللہ کی رحمتوں اور تجلیوں کے سائے سے ہٹ کر ایک ملعون دنیا کے اندر داخل ہویا جا رہا ہے۔ یہ کون سی صدی تھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی؟ کیا صحابہ کا دور تھا؟ کیا خیر القرون کا زمانہ تھا؟ کیا تابعین کا زمانہ تھا؟ کیا حدیثوں کو مرتب کرنے کا زمانہ تھا؟ کیا تفسیروں کو، کلام پاک کی آیتوں کو جمع کرنے کا زمانہ تھا؟ 100-125 سال پہلے کا زمانہ، اس زمانے کا ایک اللہ کا ولی 1400 سال بعد اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک تلاوت کرتے ہو، صدیق کلام پاک کی تلاوت کرتے ہو، فاروق کلام پاک کی تلاوت کرتے ہو، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کی تلاوت کرتی ہو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارے نماز تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے، سحری کا وقت قریب ختم ہونے والا ہے، صبح صادق کی کرنیں اس دنیا میں پڑنے والی ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام خواتین نہیں، عام عورتوں میں آپ کا شمار نہیں،
وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں اللہ رات اتنی مختصر ہو گئی کہ کلام پاک کی پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی اور حضرت بلال نے تہجد کی اذان دے دی۔ کتنا محبت کیا کرتے تھے اللہ کے کلام سے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جلنے والے جلیں، اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرے حاسدین، حسد کرنے والے ان کا بہانہ کھائیں۔ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے، اللہ نے ان کو سید الطائفہ بنایا ہے، بلا وجہ نہیں بنایا۔ رمضان المبارک کے دن میں ایک کلام پاک کا ختم، رات میں ایک کلام پاک کا ختم، گویا رمضان المبارک کے اندر 60 کلام پاک کا ختم ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن، حضرت ابو بکر صدیق سے کلام سنا، ایمان لے کر آ گئے، کہا یہ جھوٹے کا قرآن نہیں ہو سکتا، جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ زندگی گزری تلاوت کلام پاک میں، خلیفہ بنے جامع القرآن بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، جس کو جو آیت یاد ہوتی وہ اس کو لے کر چلا گیا، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں۔ کچھ صحابہ تھے جو مکمل حافظ قرآن تھے۔ اب دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، اب کلام پاک کو ایک جا جمع کرنا ضروری تھا۔ اس اللہ کے کلام کو آج کوئی بلڈنگ کنٹراکٹر ہوگا، آج کوئی چٹ فنڈ چلانے والا ہوگا، آج کوئی ٹاٹا برلا کارخانے کا مالک ہوگا۔ عثمان تیرے قربان ہو کہ تیرے نام کے ساتھ جامع القرآن کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے بکھرے ہوئے کلام پاک کے اوراق کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت کے اندر شواہدات اور دلائل اور وٹنس کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو جمع کیا، بہت بڑا کارنامہ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیری زوجیت کے اندر میری 2 بیٹیاں آئی، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اگر موقع ہوتا ساری بیٹیاں تیرے قدموں پر نچھاور کر دیتا۔ یہ وہ عثمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو جمع کیا، سنے، ایمان لے کر آئے، زندگی گزاری، کلام پاک کے 30 پارے 6666 آیتیں ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں دکانیں لگی ہوئی ہیں، 8 دن کے اندر کلام پاک ختم، 10 دن کے اندر کلام پاک، کون سا اکھاڑنے کا کام کر رہا ہے تو ظالم حرامی؟ دن رات اللہ کا قرآن، نہ دن بس آتا تھا نہ رات بس آتی تھی۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء، پیران پیر کا نام لینا یاد ہے، جنید بغدادی کا نام لینا یاد ہے، خواجہ اجمیری کا نام لینا یاد ہے۔ کیا کیا کرتے تھے رمضان میں؟ گلی کوچوں میں پھر کر نماز کی دعوت دیتے تھے، مسجدوں میں جا کر افطاری کے توشے کلٹ کرتے تھے۔ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول؟ شریعت تیرے مزاج میرے مزاج، تیرے اور میرے باپ پیر مرشد کے مزاج پر چلنے کا نام نہیں، شریعت نبی کے طریقے کا نام ہے۔ نماز وہ جو نبی کے نماز سے ملے، روزہ وہ جو نبی کے روزے سے ملے، اعتکاف وہ جو نبی کے اعتکاف سے ملے، رمضان میں شب قدر کی تلاش وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب قدر کی تلاش سے ملے، تراویح وہ جو نبی کی تراویح سے ملے، تلاوت وہ جو نبی کی تلاوت سے ملے، سحری وہ جو نبی کی سحری سے ملے، افطاری وہ جو نبی کی افطاری سے ملے۔ شریعت تیرے میرے باپ کے طریقے پر چلنے کا نام نہیں ہے کہ صاحب لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، یہ قرآن کو پکڑ کر لٹکے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی بیوی حرام ہو کر کتے سور کے بچے پیدا کرتا ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی کو قوم کا درد نہیں تھا سینے میں۔ قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک علی
آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو سجدے میں جا کر امت کی فکروں میں اتنا روتے تھے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کو ہاتھ لگا کر آپ کی زندگی اور آپ کی موت کو پہچانا کرتی تھی. ان کے دل میں درد نہیں تھا، کمر کس لیا کرتے تھے، بیویوں سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا، تنہائی ہوتی. محبوب سے بات تنہائی میں کرنے میں مزہ ملتا ہے. جمگٹھے کے اندر 22 آدمی ہو، کوئی لیلا سے فون پر بات نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ٹاور نہیں لگ رہا ہے، کہتا ہے کرنسی نہیں ہے، کہتا ہے نیٹ ورک ختم ہو گیا، بات ختم کر دیتا ہے. محبوبوں کے محبوب اللہ تعالیٰ اس کو تہجد میں بات کر تو دیکھو، اسے تنہائی میں تلاوت کر تو دیکھو. ہمارے اکابرین رمضان المبارک کے اندر تمام تر مصروفیات بند ہو جایا کرتے تھے. نہ خط کا آنا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون بھی تھا، ٹیلی گرام بھی تھا. کہہ دیتے رمضان المبارک کے اندر یہ سلسلہ بند، کلام پاک کا سننا، کلام پاک کا سنانا، کلام پاک کو تہجد میں پڑھنا، اوابین میں پڑھنا، دن میں مذاکرہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا رمضان میں؟ صحابہ کا عمل کیا تھا رمضان میں؟ حضرت عثمان غنی کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ کیا کیا کرتی تھی رضی اللہ؟ کلام پاک کی تلاوت، کلام پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود و پاک. یہ دوسرے تیسرے نمبر پر کلام پاک کی تلاوت. کلام پاک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 11 مہینے تھے، شوال کا، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا، محرم کا، سفر کا. اللہ تعالیٰ عرفات میں کلام پاک نازل کرتا، اللہ مینا میں کلام پاک نازل کرتا، اللہ تعالیٰ حج کے ارکان میں طواف کے موقع پر، سعی کے موقع پر کلام پاک نازل کرتا. لیکن رمضان کا مہینے کا انتخاب کیا، کلام پاک کی تلاوت. رمضان کا مہینہ کلام پاک کی تلاوت، تراویح کا مہینہ کلام پاک سے لگاؤ. شہر رمضان، رمضان کا مقدس مہینہ. اسی لیے ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء، ترس آتا تھا ان پر. حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں اکابرین نے لکھا ہے کہ ان کی وہ ماؤں کی گودیں کیسی تھی کہ جنہوں نے ایسے ایسے داعیوں کو پیدا کیا، مبلغوں کو پیدا کیا، کلام پاک سے لگاؤ رکھنے والے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والے اور کلام پاک سے محبت کرنے والے قاریوں کو پیدا کیا. حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب ہم بغلوں میں لے کر دنیا کے اندر گھوما کرتے ہیں. رمضان میں ان کے گھر کی حالت کیا تھی؟ بیگمات کے اندر، آپ کے گھر اہل خانہ کے اندر، خواتین کے اندر کمپٹیشن ہوتا. بہنا کہتی کہ آج میں نے 20 پارے پڑھے، بیٹی کہتی کہ میں نے 22 پارے پڑھے، اہلیہ محترمہ کہتی ارے تم نے کیا کیا، میرا کلام پاک کا ختم ہی ہو گیا. یہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رمضان میں کلام پاک کی تلاوت کا بڑھ جانا. داڑیاں رکھ لو رمضان المبارک کے احترام میں. کہو اے شیطان، تیری شیونگ کریم پیشاب سے، منی سے اور تیرے پیخانے کا کیمیکل لگا کر، پیسٹ لگا کر ہم داڑیاں رمضان میں صاف نہیں کریں گے. جب اللہ نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا، اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا. یہ شیطانی چہرے ہیں جو داڑھی منڈی حالت کے اندر رمضان کے اندر پھر رہے ہیں. نبی رمضان کے اندر مستعد ہو جائیں، نبی کنارہ کش ہو جائیں، اور یہ نبی کا امتی، نبی کا غلام، آخرت پر ایمان لانے والا. رمضان تھرمامیٹر ہے، وہ مومنوں کو الگ کر دیتا ہے جو کلام پاک کی تلاوت کی میں لگ جاتے ہیں، تراویح کی فکریں کرتے ہیں، عورتوں کی تربیت کی فکریں. ایک مہینہ انگریزوں کی، برطانیہ امریکہ کی اترن، یہ جینس پینٹ کو اتار دو، اسلامی لباس پہنو.
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 11 مہینے اللہ کی وہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی جو رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ 11 مہینے سمندر سے جب قطرہ نکالتے ہیں تو سمندر سے نکالے ہوئے پانی کے قطرے کا اور سمندر کے پانی کا کوئی مقابلہ ہے؟ قطرہ قطرہ ہے، دریا دریا ہے۔ حضرت نے فرمایا رمضان میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں یہ دریا ہیں، 11 مہینے شوال کے مہینے سے لے کر شعبان کے 29 یا 30 تاریخ تک جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ قطرہ ہیں۔ اس دریا کے بہنے کے باوجود کوئی داڑھی مڈائے، اس دریا کے بہنے کے باوجود کلام پاک کو سننے سنانے کی فکر نہ کرے، 2 پڑھ کر بھاگ گیا، 10 پڑھ کر بھاگ گیا، 8 دن پڑھ کر کیا کر رہا ہے؟ جورو کی یاد میں تاج محل بن رہا ہے، اماں کے قدموں تلے جنت کی تلاش کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ تو کیا ایسا کام آ گیا کہ 8 دن کے اندر شادی محل کے اندر، 8 دن کے اندر کسی امیر کے گھر کے اندر کون سا نبی کے کام سے بڑھ کر تیرا کام ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی کے کام سے بڑھ کر تیرا کام ہو گیا؟ حضرت فاطمہ کی مصروفیات سے بڑھ کر تیری مصروفیات ہو گئی؟ 4 ائمہ 60 قرآن رمضان میں ایک دن میں ایک کلام پاک ایک رات میں کر 60 کلام پاک، ان سے بڑھ کر تیری ڈیوٹی، تیری حیثیت چمار کے برابر نہیں، بھنگی کے برابر نہیں۔ 8 دن پڑھ کر کیا رہا ہے تو نے؟ فلسطین والوں کی مدد کر رہا ہے، برما والوں کی مدد کر رہا ہے، افغانستان والوں کی مدد کر رہا ہے، عراق والوں کی مدد کر رہا ہے، مجاہدوں کی مدد کر رہا ہے۔ اب کیا رہا ہے؟ اتنے زندگی کے 22 سال تیرے گزرے، کسی کے 30 سال گزرے، کسی کے 25 سال گزرے، تو ان 25 سالوں میں تراویح کو چھوڑ کر پایا کیا تو نے؟ رمضان کو چھوڑ کر پایا کیا؟ ایک ریکارڈ تو بتا۔ کارخانہ اپنا پروگرس بتاتا ہے، جس اسکول میں مدرسے میں آپ نے اپنے بچے کو دیا، اسٹوڈنٹ کو دیا، وہ اپنا پروگرس بتاتے ہیں۔ پچھلے سال LKG میں تھا، اب UKG میں ہے، اب فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہے، اب SLC میں ہے، اور ہمارے تو تراویح چھوڑ کر ملا کیا؟ داڑھی مڈا کر ملا کیا؟ شیطان کا پیشاب پی کر پاخانہ چاٹ کر ملا کیا؟ بتا تو صحیح۔ کوئی 8 میں بھاگا، کوئی 10 میں بھاگا، اور کوئی 8 دن میں شادی محل کے اندر ختم کر لیا۔ حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان کی شروع حدیث کی تشریح میں جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ استقبال رمضان کا جو خطبہ آپ نے دیا اس کی تشریح میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے تراویح کی 2 سنتیں ہیں، 20 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے اور کلام پاک کو ختم کرنا بھی سنت ہے۔ جو 8 دنوں کے اندر کلام پاک ختم کر دیا، 20 دنوں کی تراویح پڑھتے کہاں ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں وہ تو تراویح کو پڑھنا بھی سنت۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مساجد کی برکتیں شادی محل میں کہاں آئیں گی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، شادی محل جوڑے کو لینے دینے کی جگہ ہے، شادی محل بے پردگی کی جگہ ہے، شادی محل ویڈیوگرافی کی جگہ ہے، شادی محل یتیموں کا جنازہ نکلنے کی جگہ ہے۔ کسی امیر کی شادی ہوتی ہے اور ایک یتیم گزرتا ہے، یتیم لڑکی گزرتی ہے، بیوہ گزرتی ہے، اس کے دل کو دکھ ہوتا ہے، اللہ میری زندگی کے تمام غم اس کو دے دے۔ روپیہ رکھ کر، پیسہ رکھ کر، شادی کے اندر ڈیکوریشن کر کر، آدھا کھا کر، آدھا نالی میں ڈال کر، آدھا پیٹ میں ڈال کر، آدھا کتے کے پیٹ میں ڈال کر، اللہ یہ میرا ٹھٹا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، میری زندگی کی بے وگی کے، میری زندگی کے یتیمی کے سارے غم تو اس کی زندگی بد دعا دے کر جاتا۔ بد دعا کا اڈا ہے، گناہ کا اڈا ہے، ویڈیوگرافی کا اڈا ہے، بے پردگی کا اڈا ہے،
ہر عورت یوں بن سور کر آتی ہے گویا وہ بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر زنا کے اڈے میں، فواحشہ کے اڈے میں اپنے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے آدھا سینہ دکھا کر، منڈے دکھا کر، کمر دکھا کر ایسی جگہوں پر تراویح پڑھی جائے گی۔ اللہ کی رحمتیں، اے اللہ کا گھر ہے، مسجد میں داخل ہوں گے دعا کیا پڑھیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، تیری رحمت نازل ہونے کی جگہ۔ اور شادی محل میں بیت الخلا کی دعا پڑھو، اس سے بدتر اگر کوئی دعا ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ورنڈی ورننڈائی ورناچنی ورناچنے والی، یہ دعا پڑھ کر جاؤ ساتھ۔ بیت الخلا میں بیچارے ان کی مجبوری ہے کہ وہ پاک جگہ نہیں رہ سکتے، مسجد میں نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، خبیث جن خبیث شیطان مسجد میں نہیں آ سکتا، نو انٹری کا بورڈ ہے۔ اذان ہوگی، حدیث پاک میں ری خارج کرتے ہوئے جاتا ہے، بمباری کرتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ جو فجر کی اذان کو کتے بھونکتے ہیں، یہ کیوں بھونکتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان جب بھاگتا ہے اذان سن کر تو کسی کتے کی شرمگاہ پر پیر رکھ دیتا ہے، کسی کی تانگڑی پر رکھ دیتا ہے، کسی کے نلڈے پر رکھ دیتا ہے۔ اوہو، یہ خبیث مخلوق بھاگ رہی ہے، تو ان کو دیکھ کر کتے جب اجنبی کو دیکھتے ہیں تو بھونکنے لگتے ہیں۔ میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی، آج کتوں کی بھونک سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے، ہمارے کان سن کر اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آ نہیں سکتے، نو انٹری کا بورڈ ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، شیطان وہ بیچارے مجبور ہیں، لیکن ان سے گئے گزرے بازاری اور رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی خواتین شادی محل میں جا رہی ہیں، صاحب کلیانہ منڈپ میں جا رہی ہیں، کیا تک ہے؟ آپ دعا پڑھیں گے وہاں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، مسجد سے نکلیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ اب تو ہی بھلا کرنا، تیری جنت کے ہواؤں کے جھونکوں سے نکل کر، تیرے موسم بہار اور رحمتوں کی جگہ اور اڈے سے نکل کر خبیث ملعون دنیا میں جا رہا ہوں، تیرا فضل نہیں ہوگا، یہ دنیا کے کتے مجھے کاٹ کر کھا لیں گے، تو کیا دعا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، تیرا فضل ہو، ان کتوں سے بچ سکتا ہو، ان دنیا کی لعنت سے بچ سکتا ہو۔ کلام پاک کا شغف، کلام پاک سے محبت، رمضان کے اندر مصروفیت، جس کا اپنا کاروبار ہو، اور اپنا کاروبار یکم رمضان سے لے کر چاند کے دکھنے تک اگر بند کرنے سے قرضداروں کو پریشانی نہ ہو، گھر کے نان نفقے میں پریشانی نہ ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے اپنے کاروبار کو بند کرے، لگا دے کلام پاک کے پیچھے، لگا دے تہجد کے پیچھے، لگا دے اوابین کے پیچھے، جب دیکھے ذکر و اذکار۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پیرانہ سالی کے اندر جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کلام پاک کا شغف اتنا، افطاری کیا، اللہ پر گویا ہم نے احسان کیا، یہ پورا خرچ بسم اللہ کے دسترخوان پر چکایا اور نماز پڑھی، اب بچا کچا جو حصہ تھا کھانے کے نام پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑے، اب اتنا کھائیں گے نلڈے نلڈے تک، غشیمی طاری ہوگی۔ حضرت اقدس مولانا ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسے ڈرگس کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایسے کھانے کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ اب کھانے کے بعد غنودگی طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی، پیٹ بھر گیا اور سوئے، پتا چلا عشاء بھی گئی، تراویح بھی گئی، یا کم سے کم عشاء کی جماعت گئی، آخر کی تراویح کی رکعتیں ملی۔ یہ بھئی کیا اللہ پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھ کر؟ روزہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، یا روزہ آپ کی عشاء کو چھڑوانے کے لیے اور آپ کی فجر کی جماعت چھڑوانے کے لیے اور فجر کو بسترے پر سلانے کے لیے آیا تھا؟ بڑا احسان کیا روزہ رکھ کر، فجر بھی گئی، تراویح بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سنت سمجھ کر ایک کپ، ایک پیالی، وہ بھی دودھ ملا ہوا
ملی ہوئی چائے نہیں، عرب جس کو اہل عرب قہوہ کہتے ہیں، آدھی پونی پیالی، اس لیے کہ بغیر افطاری کے رہنا اور بغیر سحری کے کھائے رہنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں 100 سال آپ کو زندگی ملے، نہ سحری کھائے نہ افطاری کرے، بلکہ آپ ایسے ہی 100 میں مثالی رکھ سکتے ہیں امت کی شفقت کے لیے کہ میری امت کمزور ہے، کہا کہ سحری کھا کر روزے کے لیے تقویت حاصل کرو، ظہر کے بعد سو کر قیل اللہ کر کر رات میں جگنے کے لیے طاقت حاصل کیا کرو، امت پر رحم کا معاملہ فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سحری کی ضرورت نہ افطاری کی ضرورت، امت کے خاطر آپ نے کیا۔ اس سنت کی تکمیل کے لیے یہ نہیں کہ صاحب قیمے کے سموسے ہیں، یہ نہیں صاحب کہ اونٹ کا گوشت منگوایا جا رہا ہے اور طرح طرح کے ڈش، اسپیشل ڈش عورتوں کی ذمہ داری رمضان المبارک میں بڑھا دی جاتی ہے بجائے گھٹانے کے، سیدھا سادہ کھانے کے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب فرماتے ہیں اور اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت نے کہا ظالم تیرے حق میں نہیں، غریب کے حق میں تو دے، وہ جو 11 مہینے نہیں کھاتا تھا اب اسے حلیم بھی مل رہا ہے، سموسے بھی مل رہے ہیں، فروٹ بھی مل رہا ہے، بیچارہ 11 مہینے جس نے سیب کی شکل نہیں دیکھی، بکرے کے گوشت کی شکل نہیں دیکھی، حلیم کی شکل نہیں دیکھی، عمدہ غذاؤں کی شکل، اس کے حق میں تیرے پیٹ یہ جہنم کی آگ بھرنے کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ ایک تو غلطی کر رہا ہے اور دوسرا حدیث سے استدلال کر رہا ہے۔ سنت کے مطابق سحری کرے اور سنت کے مطابق افطاری کرے، اس کی رحمت برکتوں سے مالا۔ آدھا کپ عرق قہوہ پیتے، اس پینے کے درمیان جس کو بات کرنی ہوتی کر لیتی، جو سلام مصافحہ کرنا ہوتا کر لیتا، جو دعا کی درخواست کرنا ہوتا کر لیتا۔ آدھا کپ عرق پینے کا وقت بس اتنا ملاقات کا وقت تھا، نہ خط آتا نہ خط جاتا، نہ گفتگو ہوتی نہ بات، کیسا رمضان گزارا کرتے تھے۔ رحم کے قابل ہیں وہ داڑھی منڈانے والے، رحم کے قابل ہیں جن کا رمضان کے اندر بھی بھیڑوں چماروں کا لباس جسم سے نہیں اترا، رحم کے قابل ہیں جن کے چہرے بشٹونی بلیر کے چہروں سے ملتے ہیں۔ اللہ رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کرے، لباس اسلامی پہنو، چہرے پر سنت رکھو، کلام پاک کا شغف رکھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار، جس کا اپنا کارخانہ ہو، دکان ہو، پولیس ڈاؤٹ کیس میں پکڑ کر لے جائے تب تیرے باپ کے گھر کو کون پال رہا ہے؟ صاحب میں غریب آدمی، روز کی روزی سے روز کا چولہا جلتا ہے، پکڑ کر 3 مہینے دلی کی تہاڑ جیل سے لے کر کشمیر کنیا کماری کی جیلوں تک معصوم مسلمان بھرے ہوئے، ان کے گھر نہیں چل رہے، خاوند کسی کا، بھائی کسی کا، باپ کسی کا، اگر پکڑ کر لے جائے کیا کریں گے آپ؟ جا رہے تھے، ٹرک نے ٹکر مار دی، لاری نے ٹکر مار دی، ڈاکٹر نے کہا بسترے پر پڑے پڑے پیشاب کرو گے، پاخانہ کرو گے، یہی دودھ پیے ہوئے تب کیسا چلے گا کارخانہ؟ مرض الوفات آ گیا، سکرات طاری ہو گئی۔ ایک زینا چل رہے تھے، بیٹی کے گھر، بہن کے گھر، ساس کے گھر، دعوت دی افطاری کی، پانی گرا، سلپ ہو کر پھسل کر گرے، سر پر مار پڑی، بے ہوش ہو گئے، 4 مہینے ہوش نہیں آیا۔ کارخانہ تمہارا باپ چلا رہا ہے، اپنی مرضی سے رمضان میں، قرآن کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں، روزے کے مہینے میں، اعتکاف کے مہینے میں، شب قدر کے مہینے میں پیسہ خرچ نہ کرو، اپنا قرآن پڑھو، اپنی جنت بناؤ۔ شیخ الہند بوڑھے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، افطاری کے لیے آدھا کپ عرق، اس کے بعد ڈیوٹی ہوتی تھی حافظوں کی، 2 حافظ اوابین کے لیے، 3 حافظ تراویح کے لیے، پھر 2 حافظ تہجد کے لیے، 5-7 حافظوں کی ڈیوٹی، اپنے مریدین اور اپنے خادمین اور اپنے شاگردوں میں 7 حافظ، 2 حافظ اوابین،
اور 3 حافظ تراوی مغرب کے بعد اوابین شروع کرتے، عشاء تک یہ 2 حافظوں کی ڈیوٹی ہوتی کہ اوابین کی نماز پڑھائے اور کلام پاک کی تلاوت کرے۔ جو حافظ اوابین میں، تراوی میں، تہجد میں کلام پاک سناتے ہیں، ان کو 3-4 بجے سے لے کر افطاری تک حضرت ان کا کلام پاک سنا کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً آیتوں کی تشریح کیا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مغرب سے عشاء تک اوابین، تراوی بھی وہ نہیں کہ جو ہماری 8 دن کی، 10 دن کی، 25 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی، 2:30 بجے تک وہ تراوی چلتی تھی، کئی کلام پاک کے ختم ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا، تراوی کی ڈیوٹی ختم ہوئی، تہجد کی ڈیوٹی شروع ہوئی۔ تہجد کے لیے 2 حافظ، سحری کا وقت ختم ہونے کو ہوتا، شاگرد خدام کہتے آدھی روٹی کھا لی، آدھا کپ عرق پی لیا، بس کام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فجر سے لے کر اشراق تک مراقبہ، ذکر و اذکار، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، پھر اس کے بعد کتابی تعلیم۔ یہ ہمارے اکابر، جب آپ کے اہل خانہ نے دیکھا، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ 70 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ایک رشید احمد گنگوہی کوئی قیامت تک لا کر بتائے، ایک تھانوی کوئی قیامت تک لا کر بتائے، ایک حسین احمد مدنی کوئی قیامت تک لا کر بتائے۔ یہ شیخ الاسلام ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ فقیہوں کا امام ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ شیخ الہند ایسے ہی نہیں بن گیا۔ 70 سال کی عمر، افطاری سے لے کر تہجد تک، سحری کے وقت تک لگاتار کلام پاک کی تلاوت میں، رکعتوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ کھڑا ہونا، پیروں میں ورم آ گیا، اہل خانہ کو رحم آ گیا۔ تو حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آنے کی سنت بھی پوری ہو گئی۔ قیامت کے دن میں کہوں گا، میرے محبوب تیرے پیر میں ورم آیا تھا، میرے پیر میں بھی ورم آ گیا۔ اہل خانہ کو ترس آیا، 70 سال کا بڈھا اب گرے گا تب گرے گا، یہاں اوابین، یہاں تہجد اور یہاں تراوی۔ تو حافظ صاحب جو پڑھا رہے تھے تراوی اور تہجد، ان کو کہہ دیا کہ آج بہانہ بنا دینا کہ میری طبیعت خراب ہے، کم پڑھا دینا، کم سے کم 2-1 رات تمہاری طبیعت کی ناسازگی کے بہانے سے حضرت شیخ الہند کو آرام مل جائے، اس بڈھے کو کچھ راحت مل جائے۔ تراوی پڑھاتے وقت حافظ صاحب نے کہا، آج میں 10 پارے 15 پارے نہیں پڑھا پاؤں گا، میری طبیعت ناساز ہے، 2-1 پارے پڑھا کر اپنی تراوی کی رکعتوں کو مکمل کر دوں گا۔ شیخ الہند تو انسان تھے، رحم دل تھے، کرم فرماتے، کہا کہ ٹھیک ہے اب پڑھا دیجیے گا۔ پڑھا کر بغل کے کمرے میں حافظ صاحب جب آرام کرنے کے لیے لیٹے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بجائے آرام کرنے کے دبے قدم کے پیروں کی آہٹ کا احساس کسی کو نہ ہو، جب دیکھا میرے سارے خلفاء، میرے مریدین، میرے متوسلین اور میرے شاگرد گہری نیند کے اندر سو چکے ہیں، تو کہیں اپنے اٹھنے کا کسی کو علم نہ ہو، دبے قدم گئے، حافظ جی جس کمرے میں آرام فرما رہے تھے قدم کے پاس بیٹھ گئے۔ وقت کا شیخ الہند جو ریشمی رومال کی تحریک چلانے والا، جس کے شاگردوں کے اندر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی جیسا شاگرد پیدا ہوا، جس نے مالٹا کی جیل کے اندر صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا، آج حافظ جی کے قدم دبا رہا ہے۔ حافظ جی چمک کر اٹھ گئے کہ کون میرا پیر دبا رہا ہے؟ دیکھا کہ وقت کا امام اور وقت کا محدث، وقت کا مفسر کبیر حضرت شیخ الہند، وہ بھی پیر داب رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، حضرت کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کی طبیعت ناساز ہے، اور حدیث میں آتا ہے
بیمار کی عیادت کرنے پر اللہ 70,000 فرشتے بھیج کر ثواب مرحمت فرماتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تم کیوں مجھے اس حد سے محروم کر رہے ہو؟ آپ جی فرماتے ہیں کرتا مرتا کیا نہیں کرتا. پھر دوسرے دن 15 پارے میں نے دوبارہ شروع کر دی. اللہ کے کلام سے یہ شفقت، اللہ کے کلام سے یہ محبت. عورت پر رحم کرو. رمضان آیا، پکوان بڑھ گئے، ڈشز بڑھ گئے، کنٹرول کرو. قوت خباثت اور قوت شیطانی جو پیٹ کے بھرنے سے ابھرتی ہے اس کو کنٹرول کرو. سیدھا سادہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بھیج دیا تو کوئی انکار نہیں. بن مانگی بغیر طلب کی اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دے دی، نعمت دے دی. عورتوں کو بھی کلام پاک پڑھنے کا موقع دو، بچوں کو کلام پاک پڑھنے کا موقع دو. علماء نے لکھا ہے نماز کی طرح 7 سال سے انہیں روزہ رکھوانے کی ترغیب دو، اور نماز 7 سے 10 تک محبت سے پڑھائی جاتی ہے، اور 10 سال کے اندر جب نہیں پڑھتا مارا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے 10 سال کے اندر مار کر روزے رکھواؤ. روزے کا ماحول، تہجد کا ماحول، تلاوت کا ماحول، اوابین کا ماحول. ہمارے مشائخ نے فرمایا جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر دل کا مقام ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. یہ دل صحیح رہتا ہے سارا جسم صحیح رہتا ہے. یہ دل خراب ہوتا ہے سارا جسم. جسمانی بیماریاں بھی دل سے پھیلتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی دل سے پھیلتی ہیں. علماء اور مشائخ نے کہا یہ 1 سال کا دل ہے یہ رمضان. اس میں جو عادت بناؤ گے، ٹی وی نہ دیکھنے کی، لڑکیوں پر نگاہ پڑی، اپنے آپ کو قابو میں کر لیا، سود سے بچے، رشوت سے بچے، حرام سے بچے، اشراق کی عادت بنائی، اوابین کی عادت بنائی، چاش کی عادت بنائی. اور جس کا رمضان امن، سلامتی اور سکون اور عبادت سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 11 مہینے سکون سے گزاریں گے. کوئی امیر کا باپ، کوئی پیر کا باپ، کوئی مرشد کا باپ، کوئی دنیا کا جادوگر اور دنیا کا نعرے لیمو دینے والا ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا. ہماری بگڑی ہمارے ہاتھ میں ہے. علماء نے کہا شب برات میں تو 1 رات میں آسمان دنیا میں رب کریم آ کر پوچھتا ہے حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له. ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، توبہ کرنے والا، روزی مانگنے والا؟ علماء مشائخ نے لکھا رمضان کی ہر رات میں رب کریم اپنے عرش کو، کرسی کو چھوڑ کر آسمان دنیا میں آ کر مسلمانوں کو کہتا ہے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. کھڑکیاں بند ہو، دروازے بند ہو، جنت کو دونی دی جائے، جنت کے دروازے کھلے رکھے جائیں اور نبی اس میں محنت کریں. رمضان میں کی جانے والی دعاؤں پر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا کر کوئی ذکر کرنے والا، کوئی درود بھیجنے والا اور کوئی دعا کرنے والا، کوئی سجدے. ارے بھائی جب بڑا مہمان آتا ہے، چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم آتا ہے یا امریکہ کا صدر آتا ہے، ڈیوٹیاں بڑھ جاتی ہیں، انٹیلیجنس کی، فوجیوں کی، پولیس والوں کی. رمضان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اسپیشل ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ارے یہ میرا بندہ ہے، میری اداؤں کی نقل کرتا ہے. میں کھاتا نہیں کچھ وقت کے لیے کھانے کو چھوڑ کر، میں پیتا نہیں کچھ وقت کے لیے پینے کو چھوڑ کر، میری بیوی نہیں کچھ وقت کے لیے بیوی سے دوری اختیار کر کر یہ میری محبت کا ثبوت دے رہا ہے. پیٹ جب خالی ہوتا ہے منہ سے بدبو نکلتی ہے، معدہ جب خالی ہوتا ہے منہ سے ایک قسم کی بسان باز گندی بدبو نکلتی ہے. بیوی کے قریب جائے، بیوی دوپٹہ ناک میں رکھ لے، دوست کے قریب جائے، دوست اپنی رومال اور کرچیف ناک پر رکھ لے، اور بیوی خاوند کے پاس آئے. اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے.
الصوم لی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا. کڑک یہاں ایئر کنڈیشن روزہ ہے بھائی، نہ پیاس کا احساس نہ بھوک کا احساس. میں سمجھتا ہوں کتے اور سور بے روزے دار کو دیکھ کر، تراویح کو چھوڑنے والے کو دیکھ کر، سود کے لینے والے کو دیکھ کر، داڑھی مڈانے والے کو دیکھ کر، رمضان کی مقدس ساعتوں کے اندر بازاروں، ان شر البقائی الاسواق، آقا نے فرمایا زمین میں سب سے بدترین جگہ ہے جو بازار ہے. ان بازاروں کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کے خطبے کی تیاری ہو رہی ہے. خطبے کے لیے رمضان آیا، اعتکاف کے لیے آیا، کلام پاک کی تلاوت کے لیے آیا، ذکر و اذکار کے لیے آیا. اور یہ کیا کر رہا ہے رمضانی مسلمان؟ 2 پڑھا 4 پڑھا اور پوچھا کہ کون سا آفیشل ایریا ہے، مالدار ایریا ہے، سحری کا انتظام ہے، افطاری کا انتظام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو اسپیشل ڈیوٹی پر، منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ، بیوی 70 سال سے ایک بسترے پر سونے والی، اجی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. خامن اپنی بیوی کو، بیگم ذرا مسواک تو کر لے یا دور ہو جا. اللہ کہتا ہے میری محبتوں کی اداؤں کی نقالی کرنے والا، میں کھاتا نہیں کھانے کو چھوڑا، میں پیتا نہیں پینے کو چھوڑا، میری بیوی نے بیوی کو چھوڑا. اس کی منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ. اور اسپیشل فورس فرشتوں کی لگائی، یہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، شہر میں ہو، بیاباں میں ہو، غار میں ہو، یہ جنگل میں ہو، یہ جھوپڑی میں ہو، یہ کرائے کے ہو یا ذاتی مکان میں ہو، دعا کرو. فرشتوں تم اس دعا پر آمین کہنا. پھر بھی شکایت، ہماری مصیبت، ارے ہم گنہگار، فرشتوں کی آمین تو ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، فرشتوں کی آمین تو مسترد نہیں ہو سکتی. رمضان المبارک کا پہلا روزہ، رمضان المبارک کا پہلا دن، پھر کل نہ کہنا کہ صاحب ہمارے برے دن آ گئے، ہمارا مقدر بگڑ گیا، ہمیں کسی نہیں، ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے. بناؤ مقدر سوارو رمضان میں. اپنے کارخانوں کے نظام اگر بہت فرق ہوتا ہے آگے پیچھے کرو، اپنے دکان کے نظام کو آگے پیچھے کرو. مغرب سے پہلے عصر کو دکان بند کر دو، عصر کے بعد للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت خوشی، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی. افطاری کے وقت خوشی کیا؟ سموسہ ملا. افطاری کے وقت خوشی کیا؟ گنجی ملی. افطاری کے وقت خوشی کیا؟ روز نہ. افطاری کے وقت جو دعاؤں کی تاثیر ہے، افطاری کے وقت دعاؤں کی جو لذت ہے، وہ زندگی بھر وہ لذت مل نہیں سکتی، زندگی بھر دعاؤں میں وہ مزہ نہیں آ سکتا. اس لیے عصر کے بعد اپنے کاروبار کو بند کر دیں. جن کو وہ سکھ لیو کہتے ہیں، بیماری کی چھٹی، ایکسٹرا چھٹیاں، رمضان کے علاوہ اور کون سا موقع ہے؟ تیرے باپ کے جنازے کے لیے چھٹی کو رکھ رکھا ہے، تیری بیوی کی ڈیلیوری کے لیے، اس کے گندے کپڑے صاف کرنے کے لیے. جمعہ کو آؤ بولے تو آتے نہیں. میں نے سنا بنگلور کے اندر کچھ اسکول ایسے ہیں، LKG UKG بیبی سٹنگ، ماں اور باپ جب تک پرنسپال نہیں کہتا گیٹ آؤٹ، جب تک وہ وہاں پر کتوں اور سوروں کی طرح کھڑے رہیں گے ہاتھ باندھ کر. ایڈمیشن دیا، ڈونیشن دیا، یونیفارم دلوایا، 100 روپے کا ساکس 600 روپے میں دلوایا، 50 روپے کی کاپی 150 روپے میں دلوائی. بھائی یہ کہا جا رہا ہے آؤ اللہ کے گھر، آؤ تراویح پڑھو، آؤ اعتکاف کرو، آؤ شب قدر کی تلاش کرو. جو یہ نہیں مانتا وہ پادریوں کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے اس بچی کے ماں باپ سے پوچھا، AC کمرہ ہے، ٹی وی لگی ہوئی ہے، CD چل رہی ہے؟ نہ، گیٹ کے باہر کتوں کی طرح، بھوکے فقیروں کی طرح کھڑنا پڑے گا. میں نے کہا کرتے کیا ہیں وہ؟ کیا ضرورت ہے؟ ویان بچے کو آتی ہے، لے جاتی ہے، پٹک دیتی ہے. کہا کہ ان کو کل کی ذمہ داری بتائی جاتی ہے کہ کل آپ کو ہنی کیک لانا پڑے گا، کل
کل فلاں بیکری سے آپ کو پپس لانا پڑے گا، کل آپ کو وائٹ یونیفارم پہنانا پڑے گا، کل آپ کو کالے جوتے پہنا کر اپنے جیب سے چاٹ کر اس کی پالش کرنی پڑے گی۔ جو اللہ کے گھر نہیں آتا وہ جوتوں کو بوٹ پالش کرانے پر اللہ اس کو لگا دیتے۔ مرضی آپ کی ہے، مقدر سوار لو اپنا آخرت، اپنی دوارے آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ جو چلا گیا یہ قبرستان نظر آ رہا ہے، وہ بتا نہیں پا رہا ہے کہ قبر میں کیا ہوا۔ یہ تو ہمارے نبی کا احسان تھا، یہ تو ہمارے محدثوں کی کرم فرمائی تھی کہ ہر حدیث کی کتاب میں باب ما جاء فی اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کی روایت نبی سے انہوں نے نقل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ جب جائیں گے تب پتہ لگے گا صاحب رمضان کیا تھا۔ اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات کو کم کرو۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے چھکاس کا موبائل دیا ہے، آج 300-500 روپے کے موبائل میں میموری کارڈ لگتا ہے، کلام پاک ڈالو، 24 گھنٹے اپنا ایئر فون کان کے اندر رکھو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے آنسو نکال کر رب کریم، یہ جہالت ہو گئی، نادانی ہو گئی، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دینا، کانوینٹوں کے حوالے تو کیا، قرآن نہیں پڑھایا۔ کم سے کم سنو، کم سے کم کلام پاک کے اوراق کو دیکھ کر ورق گردانی کرو۔ اللہ تیرا یہ کلام ہے، یہ تیری آیتیں ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ ایسے نہیں 11 مہینے دنیا کے حری۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے، 200 روپے تھا بڑے کا گوشت، رمضان کے اندر 240 تھا تو 300 کیوں؟ روزہ کیوں رکھا؟ پینالٹی۔ سموسوں کی قیمت بڑھ گئی، سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی، کپڑوں کی قیمت بڑھ گئی، ٹیلروں کی قیمت بڑھ گئی، دنیا کے کتوں نے دنیا کا بھاؤ بڑھایا، آخرت کے طلبگاروں جنت کی منزلوں کا بھاؤ بڑھاؤ۔ صبح سے شام تک جو نظام بناؤ گے 11 مہینے یہ نظام چلے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان میں سفر اسفار ختم، آخری رمضان جو گزارا بنگلہ دیش ملک سے جب ملا ہوا تھا، سلہٹ کے اندر حضرت پورا رمضان اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب ملک تقسیم ہو گیا حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ آسام کے اندر باسکنڈی ایک علاقہ ہے، وہاں کی مسجد کے اندر مزہ ملتا ہے۔ یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں، یہ جماعتیں کہ صاف جھنڈا لے کر چلو، صاف غیروں کو کلمہ پڑھانے چلو، صاف غیروں کو، میں کہتا ہوں نبی کو فکر نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ کے اندر کبھی آپ نے اعتکاف کو چھوڑا ہو کوئی بتا دے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ آپ کمر بند کس لیتے تھے۔ آپ ایسی ویسی باتیں مت کیا کرو۔ ہر گناہ کرنے والا، میں نے کہا کہ ملیشیا انڈونیشیا کی عدالت کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی سے زنا کر بیٹھا، اور جب جج نے کہا کہ ظالم مسلمان شرم نہیں آتی کہ اپنی بیٹی سے تو نے زنا کیا، تو اس نے کہا یور آنر میرے پاس قرآن سے ثبوت ہے۔ دنیا کے اندر بیٹیوں سے منہ کالا کرنے والے ارون شورا جیسے لوگ کلام پاک سے من چاہا ثبوت نکال سکتے ہیں۔ کہا جج نے کیا ہے بھی، تو ہم بھی دیکھیں کہ باپ بیٹی کو کہا کلام پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا فاتو ہرسکم انا شیتم نساؤکم ہرس لکم۔ یہ جو خواتین ہیں، نساء کے معنی لیڈیز، یہ لیڈیز تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو ہرسکم انا شیتم، ان کھیتیوں کو جہاں سے چاہے تم ہل چلاؤ، ہل جو تو یہ لیڈیز ہے نہیں جج صاحب بیٹی میری، یہ ہجڑا ہے، یہ مرد ہے، یہ لیڈیز ہے۔ اور قرآن نے کہا نساؤکم تمہاری لیڈیز، تو یہ میرے گھر کی لیڈیز ہے، یہ میرے گھر کا پودا ہے۔ اور قرآن کہتا فاتو ہرسکم، تو برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے اپنا ثبوت قرآن سے لا سکتے ہیں۔ قرآن فلیکسیبل ہے، حدیث فلیکسیبل ہے، نبی کی سیرت فلیکسیبل، آزمائش ہے، مت جاؤ سیدھا سیدھا دیکھو نبی کا رمضان کیسے ہوتا تھا، صحابہ کا رمضان، ہمارے اکابرین کا رمضان، شیڈول بناؤ،
کھانے پینے میں، دنیا کے معاملات کے اندر اپنا وقت کم کرو. خواتین کو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. رمضان میں قرآن جتنا اثر کرتا ہے 11 مہینے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جہاں ہماری مسجد کے اندر ہم نے خواتین کا انتظام کیا، سال بھر آپ نے ان کے ہاتھ میں ٹی وی کے 100 چینل کا ریموٹ دے کر ساس بہو کا سیریل اور جو ہے مرڈر کے کیس یہی نہ دیا. ایک رمضان کے اندر صحابیات کے واقعات ان کے پاس آئیں گے، رمضان میں کلام پاک کا ترجمہ آئے گا، رمضان کے اندر قناعت کی بات آئے گی. دنیا 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 دنیا. عورت میں قیمتی عورت کون؟ جس کے پاس 5 کلو سونا ہو. وہ کہے گی نہیں میں قیمتی اس لیے کہ 6 کلو سونا ہے. وہ کہے گی میں قیمتی میرے پاس 6.5 کلو سونا، نانی بھی بن گئی، دادی بھی بن گئی اور آنکھوں کے پاس سیاہ حلقے نہیں آئے. وہ کہے گی میری کمر نہیں جھکے. وہ کہے گی میرے یہی دنیا کے اندر دنیا کی گندگی اور دنیا کی خباثت دنیا کے پیشاب پاخانے میں ڈبوئے رکھا. ایک رحمتوں کے مہینے میں، ایک مغفرتوں کے مہینے میں، ایک جنت کی ہواؤں کے جھونکے میں ان کو لے کر آئے. یہی نہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب پوری تشریف لائے ہوئے ہیں، مظاہر کے علماء ہیں، دارالعلوم کے علماء ہیں. میں اپنی دکان کے گاہک بڑھانے کے لیے یہاں کی باتیں کہہ رہا ہوں. جہاں آپ کو سہولت ہو اپنی خواتین کو بیان سنوائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے روزے کی حفاظت کریں اور ٹی وی کی لعنت کو کم سے کم ایک رمضان کے مہینے کے لیے بالکل تالا لگا دے. نہ گانا نہ بجانا، موبائل سے جو حرامیوں کی رنگ ٹون ہے اس کو نکال دے. کم سے کم 1 مہینہ. اس کے بعد آپ کی مرضی. کیا آپ کا دل چاہے گا کہ خدا کی رحمت کو چہرے سے نکالے، جنت کے چہرے کو اور جنت کی شکل کو آپ کا دل کہتا ہو کم سے کم 1 مہینہ چہرے پر سنت رکھیں، اسلامی لباس پہنیں، سفید جبہ پہنیں، سفید ٹوپی پہنیں، سفید پاجامہ پہنیں، ٹخنے سے اوپر رومال ڈالے رکھیں اور پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کلام پاک کا اہتمام کریں اور 70,000 مرتبہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے ایک مرحوم کی مغفرت یقینی ہے. ایک ماں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے شیخ کے لیے یا کم سے کم اپنے لیے ریزرو کر لیں. یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں گے. بہرحال پھر کہنا نہ کہنا کہ بھئی ہمیں خبر نہیں ہوئی. رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، علماء کرام کے بیانات بھی، قرات بھی سیڈیوں کے ذریعے سے، موبائل کے چپ کے ذریعے سے آپ سماعت فرماتے رہے. اپنی خواتین کو، اپنی ماں اور بہنوں، گھر جگمگ ہو جائے، کلام پاک کی تلاوت سے معطر ہو جائے. آپ گھر کے اندر داخل ہو تو آپ کو کلام پاک کی تلاوت سنائی دے. آپ گھر سے نکلیں کلام پاک کی تلاوت سنائی دے. ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو زندہ فرمائے. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنے سے قضا واجب ہوتی ہے، یعنی اس روزے کو 11 مہینے میں کبھی اس روزے کو رکھنا پڑے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساتھ اگر وہ کیا جائے قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. اگر کوئی میاں بیوی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں، روزے کے وقت میں مباشرت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، زوجین کے حقوق ادا کر جان بوجھ کر، تو دونوں پر کفارہ، اور کفارہ ہے بڑا خطرناک صاحب. 60 روزے مسلسل، یہ نہیں کہ 2 روزے اب رکھ لیے، 2 روزے اب سیٹرڈے سنڈے کو رکھ لیا، پھر کبھی 10 رکھ لیا، نہ مسلسل. کسی نے 50 پر 9 روزہ رکھا، 60واں روزہ نہیں رکھ سکا، پھر 60 روزے رکھنے پڑے. بڑی سخت پینالٹی ہے. اس لیے بیوی دکھنے والی چیز ہے. کیسے تو نے وہ کام کیا؟ اور 2 عقلیں ہیں، 2 جانیں ہیں، ایک بھولے گا دوسرا یاد دلائے گا. اس لیے بڑا خطرناک جرمانہ رکھا گیا. لیکن ایک مسئلہ ایسا بھی ہے، روزے کی حالت میں میاں بیوی نے ملاقات کی، لیکن ایک پر یعنی خاوند پر پینالٹی ہے، بیوی پر نہیں. وہ کیا شکل ہے؟ وہ شکل یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، یا مان لو کہ گھڑیاں تھیں،
خاوند کی طبیعت کے اندر شہوت غالب ہوئی. خاوند نے کیا کیا؟ گھڑی کو پیچھے کر دیا، 3 بجے کر دیا، ہاتھ کی گھڑی کو 3 بجے کر دیا، موبائل کے ٹائم کو 3 بجے کر دیا، اور بیوی کو اپنے حقوقی تعلقات کی تکمیل کے لیے دعوت دی. بیگم نے کہا دماغ کرا لے، 60 روزے نہیں رکھے جاتے، رمضان کے مشکل سے رکھے جاتے ہیں. ارے بیگم سحری کا وقت ابھی باقی ہے. یہ کہہ کر مغالطے میں ڈال کر، کنفیوژن میں ڈال کر، قسمیں کھا کر، گھڑیاں دکھا کر اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ملاقات کر لی. تو چونکہ بیوی بے قصور تھی تو اسے صرف قضا لازم ہوگی، اس دن کا روزہ قضا رکھنا پڑے گا. لیکن اس ظالم نے ایک کارنامہ انجام دیا، اس کو قضا کے ساتھ 60 روزے کفارے بھی رکھنے پڑیں گے. بہرحال اس قسم کے مسائل بہت سارے ہیں. علماء سے آپ مسائل پوچھ کر روزہ رکھیں، اور پوچھ کر رمضان المبارک کی مقدس اور رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں اس کو آپ گزاریں. ایک روزے دار، یہ تو میاں بیوی کی بات ہوئی. ایک روزے دار روزہ شروع کر دیا، اس نے سفر بھی نہیں کیا، اس لیے کہ سفر میں جاتا ہے روزہ معاف ہو جاتا ہے. بیمار ہوا، اتنی الٹیاں ہوئی، اتنا کمزور ہوا کہ ساتھ اب اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. لیکن یہ روزے دار نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، روزہ رکھ کر جان بوجھ کر اس نے روزے کو توڑا، لیکن یہ بھی صاحب بچ گئے کفارے سے اور قضا سے. کیا شکل کیا صورت ہے. ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اس مسئلے کے حل کے ساتھ. آپ سے گزارش ہے کہ بالخصوص ایسی مساجد اور یہاں رمضان المبارک میں تراویح کے بعد جو بیانات ہوتے ہیں، بالخصوص عورتوں کی فطرت، عورتوں کے مزاج، ان کی دولت سے محبت، ان کی خاوند کی نافرمانی، بلکہ ان بیانوں کے اندر وہ بھی بات آئے گی عورتوں کو جو اکثر بیماریوں کا شکار وہ رہتی ہیں، حادثات کا شکار رہتی ہیں. بھائی MBBS پڑھا ہوا آدمی، اس کی ڈکشنری میں وہ بیماری نہیں ملے گی. یہ جو ہے کم وقت عورت نئی بیماری، یہ کیوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کس وجہ سے ان حالات حاضرہ اور موجودہ معاشرہ اور موجودہ عورتوں کی فطرت مزاج کے مد نظر بالخصوص عورتوں کے اصلاحی بیانات عشاء کی تراویح کے بعد اور اتوار کے دن الیاس نگر کی جامع مسجد میں، وہاں بھی ظہر کی نماز کے بعد ہے. آپ اگر چاہیں قریب پڑتا ہو وہاں آپ اپنی خواتین کو لے کر آئیں. اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک کا اس کا شائن شان اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کلام پاک سے شغف اور کلام پاک کی سچی محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.